السلام علیکم جی. اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے. عاصمہ جہانگیر کانفرنس اس کو کہتے ہیں. عاصمہ جہانگیر پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی بہت بڑی علم بردار رہی ہیں اور پاکستان کے اوپر وقتاً فوقتاً جو کہ فوجی اقتدار یا فسطائیت مسلط ہوتی رہی ہے اس کے خلاف توانا آواز رہی ہیں. اور ان کی صاحبزادی منیزہ جہانگیر جو ہیں وہ ان کی یاد کے اندر ایک ہر سال کانفرنس منعقد کرتی ہیں. ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تھا. ان ایکسپیکٹڈ سی ان کی موت تھی. ابھی انہیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت تھی اور اسٹرگل کرنا تھی، لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. عاصمہ جہانگیر ان کی صاحبزادی منیزہ جو ہیں وہ جرنلسٹ بھی ہیں، پروگرام بھی اینکر کرتی ہیں اور لائر بھی ہیں میرا خیال. مختلف میڈیا کو رپورٹ بھی کرتی ہیں. منیزہ وہ ہر سال ایک کانفرنس منعقد کرتی ہیں جس کے اندر عالمی سطح سے لوگ آتے ہیں. تو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ جو ہے وہ ایک ایسا عالمی فورم ہے کہ جہاں پہ بھی جرنلسٹ کے خلاف زیادتی ہو تو وہ اس پہ آواز اٹھاتی ہے. ان کے جو پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں اسٹیون بٹلر صاحب، اسٹیو بٹلر وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں. وہ پاکستان تشریف جب لائے 2019 میں میرے اٹھائے جانے کے 6-7 ماہ بعد جب وہ تشریف لائے، میں فروری میں اٹھایا گیا تھا، تو یہ کانفرنس یہی اکتوبر نومبر میں ہوتی ہے. تو وہ جب تشریف لائے تو ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا. نہ صرف کہ روک لیا گیا بلکہ انہیں زیر حراست رکھا گیا، اور زیر حراست رکھنے کے بعد ان کو پاکستان سے ڈپورٹ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی پاکستان کا منہ نہیں کیا. لیکن اب وہ دوبارہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اس دفعہ بھی ان کو روکا گیا. لیکن اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ جناب عمران احمد خان نیازی کی جو حکومت تھی اس نے ان کو سٹاپ لسٹ کے اندر ڈال رکھا تھا، اور لسٹیں ساریاں پرانیاں چل رہی ہیں بادشاہ ہیں. اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کو جو تھی وہ، اس کا مطلب ہمارا نام بھی اسی ایل میں ہے. اس جو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو میرا مطلب ہے کچھ نہیں دستیاب. تو خیر وقت دستیاب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی فضولیات کے اوپر توجہ دے سکیں، تو رانا صاحب نے نہیں توجہ دی ہوئی تھی. پھر میرا خیال وہ جو 8 گھنٹے ان کو ڈیٹین کیا گیا اس دوران کسی کو اٹھا کے پوچھا گیا ہوگا کہ پائن ہے گورے دا کی کرنا ہے، تو پھر انہیں اجازت مل گئی. تو ہم اسٹیو بٹلر کو پاکستان میں انٹری ملنے پہ ویلکم کرتے ہیں. لیں جناب ایتے ہو گئی ذرا فارمل جی. میرا مطلب ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے نا یار. اس نے عمران شفقت کے لیے، احمد نورانی کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے آواز اٹھا رکھی ہے. اور جتنے بھی مطیع اللہ جان ہو گئے ان سب کے لیے انہوں نے آواز اٹھا رکھی ہے. جب ان کے اوپر ان کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر فزیکل تشدد کیا گیا، فزیکل ٹارچر کیا گیا، تو شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے. لیکن اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ یوتھیوں نے جو اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کیا کہتے ہیں، طوفان پروپیگنڈا جاری رکھا ہوا ہے، اور ان کے منہ میں جو آتا ہے کہہ دیتے. جو آتا نہیں کہتے، پوری پلاننگ کے ساتھ کہتے ہیں. صبح نا مجھے ایک جگہ سے بتایا گیا کہ یوتھیوں کے گروپوں کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے مطلب کیا ڈسکس ہو رہا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ڈسکس یہ ہو رہا تھا کہ جناب جو سابقہ کور کمانڈر لاہور ہیں جنرل عبدالعزیز صاحب، ان کو اس وجہ سے لاہور سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ جو تھے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے. اچھا، وہ بارش آدمی ہیں، بزرگ سے بارش آدمی جو ہیں، اور مطلب کہ جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انہیں نہیں کہنا کہ چلو بچے اٹھو نماز دا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ والے بزرگ جو تھے، بلکہ نوجوان ہی کہنا چاہیے ان کو، ہم سے تو چھوٹے ہی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ تھی 1 سپتمبر کو. اور یہ جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس وہ جو ہے نا ویب سائٹ، اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، ویسے میں نے تو وہ ویکیپیڈیا سے اٹھائی ہے. وہاں پہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ 1 سپتمبر تھی، اور 1 سپتمبر کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا. ان کی جگہ پہ سلمان سجاد غنی کو اس طرح کا نام ہے، مجھے نام نہیں یاد ہوتے، وہ بھی تشریف لا چکے ہوئے ہیں. لیکن ان کے خلاف کوئی ایسی مطلب کہ کوئی نہ الزام تھا، نہ میرا مطلب ہے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ رانجھا راضی رکھنا ہے، جو جوہلا کا ایک انبوہ جو ہے وہ پیچھے لگایا ہوا ہے، اس کو بھی تو روزانہ مانسٹر کو کوئی نہ کوئی جعلی لوری دے کے سلانی ہوتی ہے. تو وہ اس وقت یہ الزامات جو ہیں یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، وہ رسپیکٹفلی آنریبل طریقے سے اپنی سروسز خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے کے گھر تشریف لے گئے ہیں. کسی نے ان کو انسیریمونیسلی رخصت نہیں کیا. ان کی جگہ کے اوپر نئی تقرریاں بھی ہو گئی ہیں اور نئے صاحبان نے اپنا چارج بھی لے لیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو گندا کھیل رہی ہے پی ٹی آئی یا اس کے ہواری، یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے نا. جیسے مطلب کہ شید ٹلی نے شیخ رشید احمد صاحب نے ایک سیدھے سباؤ الزام لگا دیا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب عمران احمد خان نیازی جس کو چیف بنانا چاہتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہا. اب اس حوالے سے تو انہی جنرل صاحب کا نام آتا ہے جو کہ بلوچستان کے اندر ایک ہیلی کاپٹر حادثے کے اندر شہید ہو گئے تھے، انہی کا نام آتا ہے. اچھا، تو اگر وہ حادثہ ہوا تو کیا وہ ایک سازش تھی؟ میرا مطلب ہے کہ کسی نے ان کو راستے سے ہٹایا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ کسی پہ قتل کی سازش کرنے اور اس سازش کو ایگزیکیوٹ کرنے کا الزام لگا رہے ہیں؟ تو کیا شیخ رشید جو ہیں توبہ شیخ رشید جو ہیں وہ ٹاپ قیادت کے اوپر قتل کی سازش کرنے اور قتل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں؟ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں، یہ میرا مطلب ہے کہ یہ تو ایک لفظ جو ہے اس کی اپروول لے کے بولتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ان سے فرمائش کی ہے کہ یہ والا الزام لگائیں، ورنہ شیخ رشید صاحب تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار خود کو قرار دیتے ہیں نا کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں. تو اگر شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں اور آج کل وہ گیٹ ان پہ بند ہے، لیکن کوئی نہ کوئی کھڑکی تو کھلی ہوگی نا. ہاں ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی، ٹھیک ہے، ناصر کاظمی. تو وہ کوئی کھڑکی کھلی ہوگی. اب ظاہر ہے اس کھڑکی میں سے ہمیں کیا پتہ کوئی مطلب صحرا کی ہوا آ رہی ہو اور باد نسیم نہ آ رہی ہو، صحرا کی ہوا آ رہی ہو، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اس ہوا کی سرگوشیاں سن کے شیخ رشید صاحب نے یہ پریس کانفرنس فرما دی. یہ شیخ رشید نے اتنی خوفناک بات جو پریس کانفرنس کے اندر یہ آوا گوئی نہیں ماری بھائی جان، آرگنائزڈ طریقے سے اس نے حملہ کیا ہے. یہ ایک دم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چاروں طرف سے یہ اس کو کہتے ہیں ابلاغیائی حملہ. اب اس شیخ رشید کے اس فکرے کو اٹھا کے یوتھیے جو ہیں وہ آن لائن اور آف لائن دونوں کے اوپر اس کو مطلب کہ کریں گے، وہ کیا کہتے ہیں بمبارڈمنٹ کریں گے اس ڈس انفارمیشن کی. اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر میجورٹی آف دا سوشل میڈیا یوزر بلیو کر چکی ہوگی کہ یہی حقیقت تھی اور یہ جھوٹ نہیں تھا. اور جب تک یہ جھوٹ بے نقاب ہوگا اس وقت تک اس نسل کا ایک خاصا بڑا حصہ وہ اس جھوٹی خبر سے متاثر ہو چکا ہوگا، اس نسل کا جو اس وقت پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگوں میں ان لوگوں کی اکثریت زیادہ ہوگی، اور وہ طبقہ جو متاثر ہوگا وہ کل کو آپ کے سامنے کسی شادی کے اندر، کسی تقریب کے اندر، کسی کھانے کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا تو انہوں ہی نہیں پتا، اگلے نے قتل کروا دیتا. میرا مطلب ہے وہ آپ کو بڑا پرجوش ہو کے کہہ رہا ہوگا کہ جیسے اصل میں سورس آف انفارمیشن اس کے پاس ہے، اور اس کو جیسے اس انکوائری کمیٹی نے بتایا ہے خود آ کے، یا وہ انکوائری کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا، یا فیکٹ فائنڈنگ مشن جو اس کسی واقعے اس طرح کے واقعے کے اوپر بنا ہوگا وہ اس فیکٹ فائنڈنگ مشن کی باقاعدہ سربراہی کر رہا تھا. وہ آپ کو ایسے کچیچیاں وٹ وٹ کے پڑے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا.
تو خیر یہ ہے صورتحال. اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں تو اب شیخ رشید صاحب کا یہ حملہ جو ہے یہ تو سیدھا وڈے حاجی صاحب کے اوپر حملہ ہے، اور شیخ رشید کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ وڈے حاجی صاحب کی شان اقدس کے اندر گستاخی کا سوچ بھی سکے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اور بول رہا ہے خدا کے لہجے میں، ٹھیک ہے، یہ کوئی اور بول رہا ہے شیخ رشید کے اندر. میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا شیدے اوے شیدے، وہ کوئلہ، یہ کوئلوں کی دلالی نہیں ہے، یہ دہکتے انگاروں کے ساتھ کھیلنا ہے. تو مت کر، تیرا تو کوئی رونا والا بھی کوئی نہیں ہے گا پیچھے، میرا مطلب ہے. اور ڈرپوک تو اتنا ہے کہ تم نے جناب بھاگنا ہے مطلب کہ پلی ہوئی بھینس کی طرح. اور آپ شیخ رشید کو جو پچھلے دنوں وہ پچھلے سالوں میں وہ گلیوں میں بھاگا تھا، اس کو اور گجروں کی ایک پلی ہوئی بھینس کو، دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو بڑی خوفناک سملیرٹیز نظر آتی ہے. تیرے کو تو پجیا بھی نہیں جانا، اس طرح کی حرکتیں نہ کر، خدا دا نام من. اقتدار کے اندر اتنے اندھے ہو گئے ہو، ایک شخص کی عبادت کے اندر اتنے ایک شخص کو پوجا کر رہے ہو اور اس کے اندر اتنے اندھے ہو گئے ہو. جھوٹ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے یار. بہرحال مجھے خوف آیا ہے شیخ رشید کے اس جھوٹ کے اوپر اور اس جھوٹ کے انجام کے اوپر. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور شیخ رشید کو تو عبرت کا نشانہ ضرور بنائے. یہ دعا میں نے کر دی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.